الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، 27ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سورۃ الذاریات کو ملا کر کے، کیونکہ کچھ حصہ سورۃ الذاریات کا 26ویں پارے کے اخیر میں اور 27 پارے کے شروع میں۔ سورۃ الذاریات کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اسی طرح سے بادلوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، اللہ کے لیے جائز ہے، لیکن انسانوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھائے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، انسان اس کی بنیاد پر شرک تک پہنچ جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے اور کھاتا ہے۔ قرآن میں اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، کہیں زمانے کی قسم کھائی ہے، کہیں فرشتوں کی قسم کھائی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھائی لعمرک کہہ کر کے۔ تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے ستاروں کی قسم کھانا اور بھی بہت ساری چیزیں۔ مخلوقات میں سے مخلوقات کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ آج کے ہمارے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ اپنے معاملے کو سچا کرنے کے لیے قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ صحیح ہے قرآن کی قسم کھانا؟ جی، قرآن کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ اب کہیں گے قرآن کی قسم کھانا کیوں شرک ہے؟ جی، یہ مصحف پکڑ کر کے کوئی کہے تو ہاں، اس قرآن کے رب کی قسم جائز ہے۔ کعبہ کی قسم کھانا جی جائز ہے، کعبہ کی قسم کھانا، کعبہ کی قسم، کعبہ یہ مخلوق ہے، مخلوق کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ کیا کہیں گے؟ رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، تو یہ جائز ہے، یہ صحیح اور درست ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اپنے معاملات میں کہ اپنے بال بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں اس بچے کی قسم۔ بچے نے کیا گناہ کیا آپ کے ساتھ؟ یہ بچے نے کیا گناہ کیا کہ آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے بچے کو کہتے ہیں کہ بچے کی قسم؟ کیا اللہ رب العزت کی قسم یہ کافی نہیں؟ اللہ رب العزت کا نام یہ کسی معاملے کی تائید کے لیے کافی نہیں ہے؟ کس قدر مسلمان اپنے عقیدے کو کھو چکا ہے اور کس قدر انسان اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر چکا ہے معاملات میں۔ قسم کھانا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، سچی قسم کھانا ہے تو۔ جھوٹی قسم کھانا اللہ کا نام لے کر کے بھی گناہ ہے، اور انسان اگر غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی قسم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، بچوں کی قسم، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ سب قسم کھانا یہ شرک ہے۔ شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ سورۃ الذاریات کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے بکھرنے والیوں کی،
یا بکھرنے والیوں کی اڑا کر، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی، ہواؤں کی، اسی طرح سے چیزوں کی قسم کھا کر کے اس چیز کی، اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا ہے۔ اللہ کہتا ہوں، واللہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسا ہی ہے معاملہ، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کہنا، اس سے بڑھ کر ہم کوئی دوسری چیز نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کی وہ بیوی جو بانجھ تھی، جن کو اولاد نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں کو وہ بھیجا۔ وہ فرشتے آ کر کے اس بیوی کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک علیم، جاننے والا، جانکار بچے کی آپ کو خوشخبری دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے اور فرشتوں سے کو دیکھ کر کے ڈرنے لگے ابراہیم علیہ السلام، تو قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وبشرناہ بغلام علیم، کہ ہم تم کو علیم، جاننے والے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جاننے والا بچہ کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ نے سورہ صافات میں وبشرناہ بغلام حلیم کہا۔ حلیم کہتے ہیں بردبار بچے کو، تو بردبار بچے کی ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو دونوں جگہ دونوں لوگ الگ الگ ہیں۔ یہاں مراد ہے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی صفت میں اللہ رب العزت نے بغلام علیم کہا، عین کے ساتھ، جاننے والا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری کے موقع پر اللہ نے کہا وبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹی کی خوشخبری دے۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اسماعیل علیہ السلام بردبار تھے لیکن علیم نہیں تھے۔ اس سے یہ بات بھی لازم نہیں آتی کہ اسحاق علیہ السلام علیم تھے، جاننے والے تھے لیکن بردبار نہیں تھے۔ لیکن یہ دونوں میں فرق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیم کہہ کر کے ایک باپ سے جو قربت اور رغبت ہوتی ہے والدین سے، اس کی طرف اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایک جانکاری کی ہے، یعنی علم والے ایک بچے کی خوشخبری دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کے بہت بڑا عالم بنے گا۔ اور خاص طور پر اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے معن بعد ان کے بیٹے یعقوب کا بھی تذکرہ کر دیا اللہ نے دوسرے مقام پر کہ اسحاق بھی دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو آپ کا پوتا یعنی یعقوب کی شکل میں بھی آپ کو نبی بنایا جائے گا۔ اور بنی اسرائیل میں اسی اسحاق علیہ السلام ہی سے ایک لمبا سلسلہ نبیوں کا چلا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد یوسف علیہ السلام، اور انہی کی نسل میں موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح سے الیاس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہی آئے۔ تو ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر علیم کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی خوبی کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات میں آسمان کے بارے میں کہتا ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون۔ اللہ نے آسمانوں کے بارے میں کہا کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ید کا پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اور ہاتھ ہے تو بھی دائیں ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کیفیت بیان نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور ہم ہی اس کو کشادہ کرنے والے۔ وإنا لموسعون کا مفسرین نے دو معنی ذکر کیے۔ ایک معنی تو یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے آسمان کو اتنے جو بلند و بالا آپ دیکھ رہے ہیں، بغیر ستون کو اللہ نے کھڑا کیا ہے، اس کے بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی مخلوق اس میں شریک نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تنہا تھا، اس نے اللہ نے اکیلے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو کشادہ بھی کرنے والے۔ اگر ہم اس کی قدرت اور طاقت بھی رکھتے ہیں کہ ہم اس کو اگر کشادہ کرنا چاہیں، مزید کتنا کشادہ ہے وہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، کوئی آج تک اس کی پیمائش نہیں کر سکا، لمبائی چوڑائی نہیں ماپ سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان بہت ہی عظیم بنایا ہے، اللہ اس کے باوجود کہتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس میں اور اگر ہم کشادگی کرنا چاہیں تو یہ بھی ہمارے پاس قدرت ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ذکر کیا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کا مفسرین نے
کہ یہ آسمان جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے بھی 7 آسمان ہیں، اس وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس جیسا اور بھی آسمان بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک تو کشادگی کی طاقت رکھتے ہیں ایک معنی، اور دوسرا معنی اس جیسا اور بھی ہم آسمان بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، جو کائنات کی اتنی عظیم مخلوق بنا دیتا ہے چند دنوں کے اندر، 2 دنوں میں اللہ رب العزت اس کو تیار کر دیتا ہے بغیر ستون کے۔ اس کے بعد مزید یہ کہتا ہے کہ اس کی کشادگی کی بھی طاقت ہے اور اس جیسا بنانے کی بھی طاقت ہے۔ تو پھر اے انسان، تو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کیوں نادم ہے، اور پھر کیوں اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ تیرا وجود تو بہت چھوٹا سا وجود ہے، تو مر جائے گا، سڑ جائے گا، ہڈی ہو جائے گا، پھر اللہ تجھے قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے گا جیسے اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے بنایا، اور اس کے لیے بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اتنی عظیم اللہ کی قدرت وہ چھوٹی سی مخلوق کو کیوں پیدا نہیں کر سکتی؟ یقیناً پیدا کر سکتی ہے، وہ بہت عظیم ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 56 آیت نمبر میں سورۃ الذاریات کے اندر انسان کا بنیادی مقصد دنیا میں بھیجے جانے کا بیان فرمایا۔ دیکھیں، آج شب قدر ہے، 5 شب قدروں میں سے 3 شب قدر جاگنے کی تاخیراتوں کی جو وہ ہے وہ گزر چکی، آج 4تھی تاخیرات ہے، اور اس کے بعد ایک اور بچ گئی۔ انسان شب قدر میں کیوں جاگتا ہے، یا تاخیراتوں کے اندر جاگ کر کے عبادت کرنے کا ایک شوق اس کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی، اور اس کا احترام اور اس کی قدر و منزلت اور اس کا جو ثواب ہے، اس کی برکتیں ہیں، وہ حاصل کرنے کے شوق میں انسان اس کو جاگ کر کے اپنا وقت گزارتا ہے عبادتوں میں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے جانے کا ہمارا مقصد ہی یہ عبادت قرار دیا کہ ہم دنیا میں فالتو نہیں بھیجے گئے، ہم دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ جا کر کے خالی ٹائم پاس کرے، کھائے پیے، گھومے ٹہلے اور اپنا زندگی کا وقت موج مزہ کرتے ہوئے دنیا کما کر کے اپنا وقت ضائع کر دے۔ نہیں، اللہ نے کہا میں نے جو دنیا میں تمہیں بھیجا ہے الا لیعبدون، عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، 2 مخلوق کا اللہ نے تذکرہ کیا، ایک انسان کا اور جنات کا۔ ان دونوں مخلوقوں کو دنیا میں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد صرف عبادت ہے، لہذا انسان کی زندگی اول تا آخری پڑاؤ تک عبادت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر پیارے نبی کو کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت اس وقت تک کیجئے، اس وقت تک کرتے رہیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین سے مراد یہاں پر موت، یعنی موت تک آپ کو عبادت کرنی ہے۔ جب نبی جن کے بارے میں کل ہم نے سورہ فتح کے اندر پڑھا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے۔ غلط تو ہوئے نہیں آپ سے، بڑے گناہ کبھی آپ سے صدور ہوئے نہیں، آپ معصوم عن الخطا تھے، نبیوں کو اللہ نے معصوم بنایا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے۔ اس کے باوجود نبی کا حال یہ ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ عبادت کہاں تک کرنی ہے آپ کو؟ آخری پڑاؤ تک، موت تک کرنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیام ہم کرتے ہیں نا، قیام اللیل، رات میں رمضانوں میں، یہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں، پیارے نبی کا یہ معمول سال بھر کا تھا، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ ہم لوگ رمضان کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہیں، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، سال بھر کرنا چاہیے۔ پیارے نبی قیام کرتے ہوئے کھڑے رہتے تو آپ کے پیر اتنے موٹے ہو جاتے، اتنے موٹے۔ ہم لوگ ایک پارہ پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، پیر دبانے لگتے ہیں، جب 2 رکعت ہوتی تو سکون اور ریسٹ لیتے۔ پیارے نبی کھڑے بعض دفعہ سورہ بقرہ اور بعض دفعہ سورہ آل عمران پورا پڑھ گئے۔ کتنے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں کتنے پارے ہو جاتے؟ جی تقریباً 4 پارے، تقریباً 4 پارے پیارے نبی کھڑے پڑھ کر کے قیام اللیل کے اندر، اور نہایت اطمینان، سکون اور ٹھہر کر کے پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر اتنا موٹا ہو جاتا اور ایسا لگتا کہ اب یہ پھٹے کہ تب پھٹے اور اس میں سے خون بہ کر کے آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ چیز
دیکھ کر کے تکلیف دیتی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب بخش دیا، معاف کر دیا، آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس موقع پر افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں دنیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے نہ رہوں؟ یہ شکر گزاری کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ انسان اگر شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اس کے لیے وہ قیام کرے، وہ نماز پڑھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ بہترین طریقہ ہے انسان کا شکر ادا کرنے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال یہ ہے کہ آپ پوری رات کھڑے ہو کر کے قیام کر کے اپنے آپ کو نہیں تھکاتے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اور ٹارگٹ یہ ہے، آج کے اس دن کہ اس درس سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ہم کہ پوری زندگی کا مقصد ہمارا جو عبادت ہے وہ صرف رمضان تک خاص نہیں ہونا چاہیے یا ایک رات کے لیے خاص نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ لوگ 27ویں رات کو بڑی رات سمجھ کر کے اس دن خاص طور پر جاگنا، عبادت کرنا، لوگوں کو کھلانا، خرچ کرنا، یہ اپنے لیے فضیلت کی بات سمجھتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ احادیث کے اندر 27ویں رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں آئی۔ ہاں ایسا ہوا ہے کہ کسی زمانے میں اللہ کے نبی کے دور میں ایک رات 27ویں رات شب قدر تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ پکڑ کر کے اسی دن خالی جاگ لینا، عبادت کر لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ 27ویں رات بڑی ہے اور اسی کو شب قدر مان لیا جائے تو پوری دنیا کے لوگوں کو خالی ایک دن ہی جاگنا چاہیے، پھر 5 طاق راتوں کو جاگنے کا اور نبی کا یہ فرمان کسی بھی لائق نہ رہتا۔ میرے بھائیوں، لہذا جس طرح ہم شوق سے اپنی طبیعت سے عبادتیں کرتے ہیں ان راتوں کے اندر، یہی مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام دنوں میں بھی کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، یہ فوت نہیں ہونا چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے کہا کہ میں نے جنات و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اللہ ہی کی عبادت کرنی، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ پیشانی رب نے بنائی تو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، غیر اللہ کے سامنے نہیں۔ یہ ہاتھ اللہ نے بنائے تو اسی کے سامنے اٹھنے چاہیے، غیر اللہ کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ یہ قدم رب نے دیے تو یہ قدم میں طاقت اللہ رب العزت کے لیے صرف ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کے لیے، غیر اللہ کی طرف اٹھنے کے لیے اللہ نے یہ قدم نہیں دیے ہمیں۔ یہ دل و دماغ، یہ سوچ اور فکر، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی تو یہ سب اسی کے لیے خرچ ہونے چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ الا لیعبدون میں الا لیوحدون بھی ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھ سکتے یا یہ کہہ سکتے ہیں، بعض دوسرے مذہب کے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عبادت کروا کر کے کچھ چاہتا ہوگا، کچھ مال مانگتا ہوگا، مال کی اس کو ضرورت ہوگی، رزق کی ضرورت ہوگی۔ اللہ نے کہا ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون، میں نہ تو تم سے رزق مانگتا ہوں اس کی بنیاد پر، نہ یہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے ایک ٹائم کا کھانا کھلاؤ۔ اللہ کو نہ رزق کی حاجت ہے اور نہ کھانے کی حاجت ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ، یہ پورے ایک ترتیب سے اللہ نے کئی آیتوں کے اندر یہ پوری تفصیل بیان کر دی کہ اللہ خود رزاق ہے، لوگوں کو رزق دیتا ہے، اس کو کسی رزق کی ضرورت نہیں۔ تمہاری عبادتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی وہ نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عبادت اس لیے کرواتا ہے تم سے تاکہ تم لوگ اس کی بنیاد پر کامیاب ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں جناتوں کے علاوہ ایسی مخلوقات ہیں، ابھی سورۃ طور میں تفصیل بیان کرنے والا ہوں، کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسانوں کو اگر پیدا کیا، دنیا میں ہمیں اور آپ کو موقع دیا تو عبادت کرنا چاہیے۔ تو اللہ اس کی بنیاد پر، عبادت کی بنیاد پر نہ تو رزق مانگتا ہے، نہ تو مال مانگتا ہے، نہ تو صدقہ خیرات مانگتا ہے، نہ تو زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ کھانا مانگتا ہے، بلکہ ان تمام سے اللہ بری ہے۔ اور اللہ کی ذات تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ تو اللہ ایسا ہے جو رزاق ہے، رزق دینے والوں میں اللہ رب العزت کی بہت عظیم خوبی ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طور میں ایک آیت ہے والبیت المعمور، اللہ نے کئی طور کی قسم کھائی اور لکھی ہوئی کتاب کی کئی چیزوں کی قسم کھائی، اس کے بعد ایک قسم کھائی والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم۔ بیت مانے گھر اور معمور مانے آباد۔
آباد گھر کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیت معمور کی قسم کھائی۔ مفسرین نے اس کے اندر دو معنی ذکر فرمائی کہ بیت معمور ایک تو وہ ہے آسمان کے اوپر وہ گھر ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے، اللہ کی وہ مخلوق جو کبھی گناہ نہیں کرتی، نافرمانی نہیں کرتی، ان کے اندر عصیان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم اور فیصلے کو مانتی ہے، آمنا صدقنا کہتے ہوئے پر اس پر جھک جاتی ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق فرشتے، اس کے اندر ڈیلی 70,000 فرشتے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے ایک ٹائم میں اس میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کو دوبارہ عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، ان کی باری نہیں آتی۔ اب یہ سوچ لیجئے کہ اللہ نے آسمان کتنا بڑا بنایا، آسمان میں بیت معمور کتنا بڑا بنایا، اور پھر اللہ نے فرشتوں کی تعداد کتنی بڑی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے کہ جو 70,000 تو ایک دن میں جاتے، پھر ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ تو اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور تحمید بیان کرتی ہے۔ اللہ کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بیت معمور میں جانے والے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اطیت السماء، آسمان چرچراتا ہے۔ چرچرانے کا مطلب ایسا جب لوڈنگ ہو جاتا ہے زیادہ، گاڑی کے اوپر جب لوڈ زیادہ ہو جاتا تو چرچراتی ہے گاڑی، ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان میں فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے، کثرت تعداد کی وجہ سے فرشتوں کی آسمان چرچراتا ہے۔ اللہ اکبر! اب اس اندازہ لگا لیجئے اللہ نے کتنی تعداد میں فرشتوں کو پیدا کیا، اور یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ کام نہیں ہوتا، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ملک الموت ہے جو روح قبض کرنے کے لیے، منکر نکیر ہے جو سوال و جواب کرنے کے، کرامن کاتبین ہے جو حساب و کتاب لکھتے، یہ مخصوص ہے، بارش برسانے والے مخصوص کاموں پر لگے ہوئے فرشتے، کچھ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرنے والے فرشتے، اس کے علاوہ تمام فرشتوں کا کام صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ کی عبادت۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ کو کسی بھی مخلوق کی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز۔ اور بیت معمور کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا، اس سے مراد کعبۃ اللہ ہے۔ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ شریف کو بیت معمور اس لیے کہا، اور اس نے اللہ نے اس لیے قسم کھائی کیونکہ کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے اور آباد کرتے ہیں اس گھر کو، اللہ کے اس گھر کو، اس لیے اللہ نے اس کی خاص طور پر قسم کھائی۔ سورۃ طور میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے اگر ہم نیک ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ گئے، اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے بال بچے اولاد بھی جنت میں جائے، تو یہ نسخہ اپنا لیجیے، یہ نسخہ اپنا لیجیے قرآن کی اس آیت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں مومنین ہوتے ہیں، ان مومنین کو ان کی نیکیوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ کی بنیاد پر جنت میں داخل کرے گا۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں۔ جنت میں جب داخل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے مومنین بچوں اور بچیوں کو، ان کے گھر والوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ اللہ اکبر! ہمارے آبا و اجداد اگر انتقال کر گئے اور واقعی وہ موحد تھے، اللہ والے تھے اور ایمان پر تھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے اور ہمیں بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، توحید، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ملا دے گا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو مفہوم ہیں، یا دو شرطوں کی بنیاد پر یا دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ملائے گا اپنے
رشتہ داروں کے ساتھ۔ نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ انسان جو جنت میں جائے گا ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود اس کے دل کو اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قریبی رشتہ داروں کو ان سے جا کر کے ملا دے، تاکہ وہ جنتی وہاں سکون اور اطمینان میں رہے اور سوچے کہ میرے بال بچے جو میرے ساتھ دنیا میں تھے وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بال بچے میرے ساتھ رہیں، ہے کہ نہیں؟ سفر میں انسان چلا جائے کہیں پہ اور کچھ دنوں تک وہ اپنے بال بچوں کو نہ دیکھ سکے، یا کہیں دور ہی رہ رہا ہو، گلف کنٹری میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سالوں سال کے بعد ہمارا آنا ہوتا ہے، کیا تڑپ رہتی ہے ہمارے اپنے بال بچوں کی، ہمارے ساتھ کیا لگاؤ رہتا ہے ان کا اپنے ہمارے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ جو لگاؤ رہتا ہے، اس لگاؤ کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ بات باقی رکھی کہ انسان جب جنت میں چلا جائے گا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اگر وہ مومن ہے، بچے بھی مومن ہیں، اللہ ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اہل ایمان کو ان کے بچوں کے ساتھ، یا ان کے بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ اس لیے بھی ملا دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، ان کے یہاں جو اللہ نے ایک مقام رکھا ہے جنت کے اندر، اور کہا ہے کہ جو دنیا کی جو بیویاں ہوں گی وہ جنت میں اگر وہ نیک اور صالح رہیں گی دنیا میں تو جنت میں بھی رہیں گی، تو وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات جو ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کہ بغیر ان کے اعمال میں سے کسی چیز میں کمی کیے بغیر اللہ ایک دوسرے کو ملا دے گا، بغیر کمی کیے۔ اب بغیر کمی کرنے کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے کہا کہ جو باپ اور آبا و اجداد کا جو مقام ہے، ان کے مقام کو اگر بچے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کے مقام کو کم کر کے بیٹوں کے ساتھ نہیں ملائے گا، بلکہ بیٹوں اور اولاد کا جو مقام ہے، جو کمتر درجہ ہے، ان کو بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے ساتھ ملا کر کے پہنچا دے گا، اور ان کو بھی اپنے والدین کے ساتھ برابر کر دے گا۔ ایک معنی تو یہ کہ اللہ ان کے اعمال میں سے یا ان کی چیزوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اگر ان کے والدین نیک تھے اور ان کا مقام بہت اونچا ہے اور ہمارا یا اولاد کا مقام کم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان تک پہنچا دے گا اور ان کے مقام میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کا مقام کم کر کے بیٹے کے برابر کر دے گا، بلکہ بیٹوں کا مقام جو ہوگا وہ باپ کے برابر ہو جائے گا، باپ کے برابر کر دیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک والد ہیں یا والدین ہیں، بہت نیک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ عالم دین بھی ہیں تو انشاءاللہ ان کا جو علم کا جو سرمایہ انہوں نے بعد میں چھوڑا، اس کی وجہ سے کتنے شاگردوں نے علم حاصل کیا کتابوں سے، تو ان کے درجات بہت اونچے ہوں گے، بلند ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے ان تک پہنچنے کے لیے ان کی اولاد اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مقام تک پہنچانے کے لیے ان کے بچوں کے نامہ اعمال میں اور ان کے مقام و مرتبے میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا اور ان کے والدین تک ان کو پہنچا دے گا۔ تو خوشی کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، اگر ہمارے والدین موحد تھے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملوں کی بنیاد پر اور اللہ کی رحمت خاصہ کی بنیاد پر جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، تو اس کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم بھی نیک ہیں، ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، تو جنت میں ہم بھی اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہوں گے۔ اس کی ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نجم وہ سورت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مجمع میں بیک وقت مکمل طور پر آپ نے سنائی۔ سورہ نجم کو مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع میں ایک ساتھ سنائی، اور یہ سورہ نجم جیسے ختم ہو رہی وہاں پر سجدہ ہے، تو لہذا آپ نے اور آپ کے جتنے صحابہ تھے سب نے اس آیت پر پہنچ کر کے سجدہ کیا، سب لوگ زمین پر سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ تلاوت جس کو ہم کہتے ہیں، سجدہ کیا سب نے۔ لیکن امیہ بن خلف ایک روایت کے مطابق عتبہ بن ربیعہ، ان دونوں لوگوں نے سجدہ نہیں کیا، لیکن
یا ان میں سے کسی ایک نے، بلکہ اس نے مٹی لی اور اپنے آپ کو ایسے کر لیا. مٹی کو کیوں؟ نبی کی پیروی نہیں کروں گا. ہٹ دھرمی تھی اس کو، کچھ بھی ہو جائے، اگر محمد یہاں پر چاند کو سورج کو لا کر کے رکھ دے، میں نبی کی اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس کی پیروی نہیں کروں گا، محمد کی پیروی نہیں کروں گا. اس لیے رب کا حکم تو اس نے نہیں ٹھکرایا، رب کا حکم اس نے نہیں ٹھکرایا. آیت رب کی اس نے سنی، سجدہ ضرور کیا لیکن سجدہ کرنے کا طریقہ بدل دیا. مٹی لیا اور اس نے اپنے ہاتھ پہ ایسے کر کے رکھ دیا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سارے کے سارے زمین پر سجدہ ریز ہو. یہیں سے ایک مومن اور ایک کافر اور ایک مشرک کی پہچان ہوتی ہے، اور ایک متبع سنت اور غیر متبع کی یہاں سے پہچان ہو جاتی. بہت بڑی پہچان ہے. اگر کسی کو معلوم کرنا ہو کہ یہ نبی کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے، صحیح معنوں میں نبی کا پیروکار ہے یا نہیں ہے، اس کو پتہ کرنا ہو تو نبی کی کوئی سنت اس کے سامنے پیش کر دیجئے. اور اگر وہ نبی کی سنت کو فالو نہیں کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیعہ کی قبیل سے ہے. ہاں، یہ اسی کی قبیل سے ہے. اسی لیے وہ نبی کو نبی نہیں مانتا، نبی کی سنت کو فالو نہیں کرتا. کسی بھی وجہ سے نبی کی بات آ گئی، سنت آ گئی، بس وہاں پر آمنا صدقنا کہتے ہوئے گر جانا ہے، وہاں پر اس پر عمل کرنا ہے. جس نے یہاں پر انکار صرف اس لیے کیا اور طریقہ اس لیے بدل دیا تاکہ میں نبی اور رسول نہ مانوں اور محمد کی پیروی نہ کروں. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، اس کے لیے جہنم ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے قرآن نے شرط لگا دی، 2 بنیادوں پر اگر نیک عمل ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اگر ایک بھی شرط اس میں سے فوت ہوئی یا دونوں فوت ہو گئی تو ایک بھی عمل انسان کا قبول نہیں ہوگا، گرچہ وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اور کتنی بھی بڑی تعداد میں دنیا میں لوگ کرنے والے کیوں نہ ہو. کتنی بھی تعداد میں وہ 2 شرطیں، ایک اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جانا چاہیے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کتنے مسلمان، کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نبی کی سنت کو سنت تو سمجھتی ہے لیکن تعویل کرتے ہوئے، اس کے اندر کیڑے نکالتے ہوئے یا نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کے راستوں پر چل کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کی سنت کو نظر انداز کر دیتے، نبی کے طریقے کو نظر انداز. ایسے لوگوں کی ایک بھی عبادت اللہ کی بات میں، ایک بھی عبادت ایسے لوگوں کی قبول نہیں ہوگی. جو ایسے لوگ جن کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو پھر وہ جنت میں جانے کے خواہاں کیوں ہے بھائی؟ ایسے لوگ جنت میں کیسے جا سکتے؟ جن کا طریقہ غلط، جن کی عبادت کا طریقہ غلط، جن کے پاس نبی کی سنت موجود نہیں، نبی کا طریقہ موجود نہیں، جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ایک بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں موحدین بن کر کے رہنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی اور اسی کے مطابق ہر عمل کرنے کی. کیونکہ ہم عقل مند انسان، ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، بزنس کرتے، تجارت کرتے، ہر آن ہر دماغ میں ہر گھڑی یہ فکر لگی رہتی ہے ہمارا بزنس کسی بھی صورت میں لاس نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بزنس میں کہیں سے بھی کوئی خرابی اور گن نہیں لگنا چاہیے کہ وہ ہمارا بزنس جو ہے تجارت ہماری خراب ہو جائے، ہم ناکام ہو جائے. اس کی ہمیں ہمیشہ فکر رہتی نہیں میرے بھائی؟ رہتی ہے نا. دنیاوی اعتبار سے ہماری بہت فکر ہے، لیکن جیسے ہی ہم معاملات آتے ہمارے دینی اعتبار سے تو ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے جو عمل ہے بھائی اتنی محنت کرتے، ہم قیام کرتے ہیں اتنا لمبا، کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے، اپنا وقت قیمتی دیتے ہیں ساری چیزیں، اور اس کے بعد وہ رد کر دی جائے، برباد ہو جائے تو کتنا افسوس ہوگا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل، اس کی سوچ اور فکر بنا لیجئے کہ ہر عمل ہمارا سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے. اگر سنت رسول کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے تو پھر وہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا زیادہ کیوں نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اس لیے افسوس نہ بعد میں کرنا پڑے، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چوکنا کرنا چاہیے. سورہ نجم کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہاں پر بھی سورہ نجم کے اندر ستارے کی. بعض مفسرین نے اس ستارے کو سورہ ستارہ مراد لیا ہے، بعض نے دوسرا لیا ہے، کئی ایک لوگوں نے کہی کہ آگے والی آیت میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا کہا کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ بھی نہیں ہے اور یہ راہ حق سے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا بھی نہیں۔ اور جب یہ بات کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا، ان ہوا الا وحی یوحی، ان کی باتیں، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ہر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس لیے بھی ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے، کیوں؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی نبی نے اپنی جانب سے، اپنے دل سے، اپنی خواہش سے، اپنی من مرضی سے کبھی کچھ نہیں کیا، نہ کچھ کہا، بلکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ سب وحی کی بنیاد پر، قرآن کی تلاوت ہو یا مسئلے مسائل بیان کرنے ہو۔ اسی لیے بعض دفعہ آپ جانتے ہوں گے کہ بعض لوگ سوال کرنے کے لیے آتے تھے، پوچھنے کے لیے آتے، اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے میں ہم کو بتائیے۔ آپ خاموش رہتے، کچھ نہیں بتاتے، بہت دیر تک خاموش رہتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو وحی دے کر کے بھیجتا، اور جبرائیل امین آتے اور آ کر کے وحی اس مسئلے کو بتاتے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے۔ پھر آپ پوچھتے کہاں ہے وہ سائل، سوال کرنے والا وہ کہاں ہے؟ تو وہ یہاں پہ ہاں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بات۔ تو ہمارے نبی اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں بولتے، نہ ہمارے نبی اپنی جانب سے کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، زندگی میں جو بھی سنتیں ہمارے نبی کی ہے وہ ہمارے نبی کی سنتیں بھی وحی الہی ہے، وحی الہی۔ اس اعتبار سے قرآن اور سنت یہ دونوں وحی الہی، کیونکہ قرآن کی تفسیر بھی حدیث سے کی جاتی تھی اور آسمان سے اس کی صراحت بیان کی جاتی تھی۔ تو لہذا کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں قرآن کو صرف مان لوں گا، کافی ہو جاؤں گا اور دنیا میں میرے لیے نجات ہوگی، آخرت میں بھی نبی کی سنت اور نبی کا قول و کردار کو اپنانا ضروری نہیں ہے۔ پھر ایسا معاملہ کریں گے تو امیہ بن خلف جیسا ہوگا، اس نے وحی الہی کو تو مانا لیکن نبی کو نبی نہیں مانا، نبی کا راستہ نہیں مانا، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن و سنت دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سورہ نجم کے اندر ایک آیت کریمہ ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، انسان کو اپنے ذاتی عمل سے ذاتی فائدہ ہو۔ میں عمل کروں، میں نماز پڑھوں اور آپ کو فائدہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، مجھے فائدہ ہو، ایسا دماغی، آپ دماغ سے سوچیے، عقل سے سوچیے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کو یا مجھے؟ آپ کو۔ آپ نماز پڑھیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کو یا مجھے؟ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا یا آپ کو؟ جی بولیے۔ قرآن نے یہی کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما سعی کہہ کر کے اس بات کی صراحت کر دی، انسان دنیا میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا فائدہ انسان ہی کو ہوتا ہے، اس کے مرنے والے کو نہیں ہوتا، اس کے مرنے والے کو نہیں ہوتا۔ اور یہ مسئلہ میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میرے مرحومین کو اس قرآن کا ثواب ملے اور اس سارے ثواب کے لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ مل سکتا بھائی؟ میں کھانا کھاؤں مجھے طاقت ملے گی یا آپ کو؟ آپ کھانا کھائیں گے آپ کو ملے گی یا مجھے؟ جی یہ عقلی دلیلیں، اس سے ہمیں صاف واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے انسان جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور ان سے پوچھیں گے تم کس کے لیے کر رہے ہو؟ میں میرے لیے کر رہا ہوں، میں میرے لیے کر رہا ہوں، اپنے بال بچوں کے لیے نہیں، میں اپنے بال بچوں کے لیے کیوں کروں گا؟ اپنے بال بچوں کے لیے وہ لوگ خود عمل کریں گے، نیکیاں کریں گے۔ زندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور زندہ مردے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا؟ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے، جو بھی محنت کرتا ہے دنیا میں، اس کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ اور ہم کسی ایسے والد یا والدین میں سے کسی کی بھی، یا والدین کی
اولاد ہیں کہ جو نیک تھے، موحد تھے، انتقال کر گئے اور ہم لوگوں کو نیک اور صالح بنا کر کے چھوڑ کے گئے. اب ہماری عبادتوں کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے گا، ہماری دعاؤں کا ثمرہ ان کو پہنچے گا. ہم دعا کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات کو بلند کرے گا. پوچھتے ہیں اینا، اللہ تعالیٰ کہاں سے یہ ہمارا؟ کہا کہ باستغفار ولدک، تیرے بیٹے کے استغفار کرنے کی وجہ سے تجھے یہ مقام دیا جا رہا. ہاں یہ صورت باقی ہے، لیکن اس صورت میں بھی کون سی صورت ہے؟ دعا، استغفار بس. یا ہمارا جو بھی نیک عمل ہے تو ہم نیک عمل جو کریں گے اس کا پھل ہمیں بھی ملے گا اور اس کا ثمرہ ہمارے والدین کو بھی ملے گا. کب ملے گا؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اگر کسی نے کسی کو نیک راستے کی رہنمائی کی، جب تک وہ بندہ کرتا رہے گا ہمارے کو بھی ملے گا. اگر مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک نئی بات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر دی، ایک مسئلے کی وضاحت کر، جب تک آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا. کیوں؟ میں نے آپ کو صحیح رہنمائی. ایسے ہی آپ نے کسی کی صحیح رہنمائی کی تو اس کا ثواب. ایسے ہی ہم جو بھی کرتے رہیں گے اس کا ثواب ہمارے والدین کو اس صورت میں ملے گا. لیکن ہم کو کہے نہیں 27ویں رات ہے، بڑی رات ہے، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، آج ابا جان کے لیے، اماں جان کے لیے پورا ایک قرآن پڑھ کر کے اٹھوں گا، ایک بھی لفظ کا ثواب آپ کے والد صاحب کو. نیت بگڑ گئی تو ثواب بھی. ہاں اب نیت یہ تھی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا بہترین جو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں وہ مجھے دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس کی بنیاد پر میرے والدین کو بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. نیت کے فرق سے ساری چیزوں میں فرق آ جاتا. کوئی یہ کہہ کر کہ آج 27ویں رات ہے، بڑی رات ہے، لہٰذا میں اپنے والد کو بخشوا کر کے رہوں گا والدین کو، تو ایسا ممکن، ایسا نہیں، ایسا نہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، عمل کا سلسلہ صرف دنیا تک ہے. آج اس کے بعد مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم. اس کے بعد جو فائدہ دینے والی چیزیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم، نمبر 3 نیک اولاد. صدقہ جاریہ میں مسجد بنا دیے، مدرسہ بنا دیے، راستے میں کہیں پہ آپ نے ٹوٹی اور نل لگا دیا، کسی کے لیے کنواں کھودوا دیے، پانی پیتے رہے. جب جو بھی صدقہ جاریہ، یتیم خانہ بنوا دیے، ہاں وہ جب تک قائم رہے گا، جب تک مسجد باقی رہے گی، لوگ اس پر سجدے کریں گے. ایک ایک مصلی کی قیمت آپ نے ادا کر دی، جب تک ان مصلوں پر لوگ نماز ادا کریں گے، مسجدوں کو کوئی توڑتا نہیں، قیامت تک باقی رہتی ہے، باقی رہے گی. تو جب تک اس پر عمل کیا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا، ہمیں ملے گا. یہ صدقہ جاریہ. نمبر 2 علم. علم، اہل علم کی بڑی فضیلت ہے. خود ہم نے کسی کو شاگرد بنا دیا تو شاگرد 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 شاگرد، یہ چین ہے، یہ سلسلہ، یہ نیٹ ورک. ہمیں یہ نیٹ ورک پھیلانا ہے. لوگ جو ہے وہ نیٹ ورک پھیلاتے ہیں سماج کے اندر، جو فراڈ کمپنی ہوتی ہیں اور پھر پیسے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ نیٹ ورک پھیلانا ہے. اس کے بعد کتابیں لکھ کر کے چلے گئے، لوگ پڑھ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا، تو اس کا ثواب انسان کو ملتا ہے. اور نیک اولاد ہے، اور اولاد جب بھی دعائیں کریں گی، نیکیاں کریں گی، انشاءاللہ والدین کو ثواب. تو یہ انسان کا عمل ہے انسان کی زندگی تک. اس کے بعد مرنے کے بعد آنکھ بند ہوتے کے ساتھ اس کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. اس لیے کوششیں کر. بعض لوگ جو ہے نا بڑا عجیب و غریب، افسوس ہوتا ہے مجھے، بڑا عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. ابا جان انتقال فرما گئے، اماں جان اس دنیا سے چلے گئے، بہت تکلیف ہے، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ دنیا میں تھے تو کچھ نہیں تھی، اب وفات پا گئے تو چلیے آپ کو بعد میں ہی احساس ہوا، اب ان کے نام پہ صرف صدقہ جاریہ کر سکتے، دعائیں کر سکتے. آپ موحد بن جائیے، ان کے لیے صدقہ جاریہ. آپ موجود ہیں تب ان کی خدمت کیجیے. یہ کمال کی چیز ہے، یہ کمال کی چیز ہے. انسان جب موجود ہے ان کی قدر کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام بہت اونچا رکھا، لہٰذا ان کی قدر ان کی دنیا میں کرنا چاہیے. مرنے کے بعد تو ہر کوئی کرتا ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں ذکر فرمائی، کئی انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے اوپر عذاب اور دیگر چیزوں کا تذکرہ. سورہ قمر وہ سورت ہے جس کو اللہ کے نبی عیدین میں پڑھا کرتے تھے، عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اس کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر.
قیامت قریب ہو گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. چاند بہت عظیم نبی کی امتی ہیں ہم. یہ امتی ہونے کا جو شرف ہے اس کو اپنے سے گرائیے مت. یہ بہت نصیب والوں کو ملا کرتے ہیں. ایسے نبی اور ایسے رسول بہت نصیب والوں کو ملا کرتے ہیں. ہم اگر صرف امت محمدیہ میں آ گئے بڑے نصیب والے ہیں, بہت بڑے نصیب والے ہیں, بہت بڑے نصیب. اس نبی کی خوبیوں کو اگر آپ پڑھیں گے سنیں گے تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی, ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, مطالبہ کیا کفار مکہ نے, اگر تم سچے نبی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ یہیں سے ہے. دیکھو جان نبی تھے, اللہ اکبر, ایسے نبی کے ہم امت ہیں. اشارہ کیا اللہ کے فضل سے, اللہ کے احسان سے, اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اشارے سے یہ قوم اتنی ذلیل تھی کہ اس کے باوجود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے. اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نبی پر ایمان نہیں لائے. اتنی بدقسمت بددین اور یہ قوم تھی. لیکن ہم لوگ امت محمدیہ میں شرف کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن و سنت کا ماننے والا, جھوٹے دعوے کرنے والے نہیں جو گا گا کر کے نبی کے نام پر نعت شعر و شاعری رات بھرے جاتے ہیں. پیارے نبی آئے, پیارے نبی آئے, کیا لے کے آئے؟ جیسے ہمارے نبی اتنے گئے گزرے نعوذ باللہ, جب چاہو تم بلا لو اپنی مجلس میں. اس قدر گندی سوچ اور فکر کے ہے. اللہ کا فضل احسان ہے ہم کو اللہ نے قرآن و سنت کا ماننے والا. اہل حدیث میں آنا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے. ایک تو امت محمدیہ میں, نمبر 2 جماعت اہل حدیث میں قرآن و سنت کو ماننے والے بن کر کے رہنا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے. کیونکہ ان لوگوں کے پاس سوائے قرآن اور حدیث کے کچھ نہیں. نبی کا وہ مقام ہے ان کے یہاں جو اور لوگ نہیں دیتے. خالی جھوٹی دعویٰ, لوگ دوسرے جو ہے وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. ہم لوگ جھوٹے دعوے نہیں, عمل کر کے بتاتے ہیں کہ نبی کا طریقہ ہے, نبی کی سنت. دیکھیے کفار مکہ مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے 2 چاند کے ٹکڑے دیکھ لیے. حدیث کے الفاظ ہے, صحابی کہتے ہیں کہ وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور غار حرا جو پہاڑ تھا اس پہاڑ کے 2 طرف ہو گیا. ایک حصہ چاند کا ادھر, ایک حصہ چاند کا ادھر. کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ صرف لکیر ہوئی, ایسا نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان صرف شغاف ہوا, نہیں, 2 ٹکڑے ہوئے اور ایک پہاڑ کے اس جانب اور ایک پہاڑ کے اس جانب. اللہ اکبر. وہ نبی کے ماننے والے ہم لوگ ہیں میرے بھائیوں. اس نبی کی ایک سنت کریں گے انشاءاللہ. آج سے تہیا کر کے اٹھیے, ایک بھی سنت ہمارے نبی کی ہم سے ضائع نہیں ہوگی, غائب نہیں ہوگی انشاءاللہ میرے بھائیوں. تو دنیا کے اندر ایسی بد قسمت قوم بھی آئی, بد نصیب قوم بھی آئی کہ جنہوں نے نہیں مانا اور صحابہ نے تو قبول کر لیا. ہندوستان کا ایک راجہ بھوج اس کو کہتے ہیں, اس کا نام بہت مشہور و معروف ہے, ہندو. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے. جب وہ گیا مکہ اسلام قبول کر لیا. اس نے تاریخ پڑھیے, یہی کیرلا کا ہی تھا غالباً, ساؤتھ ہی کا تھا, ایک ہندو بادشاہ. اس نے دیکھا 2 چاند کے ٹکڑے ہوئے, یہ میرے نبی کا معجزہ. وانشق القمر, اللہ نے کہا کہ قیامت قریب ہو گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہوئے. ایک معنی تو یہ ذکر کیا, دوسرا معنی قیامت کے دن یہ 2 چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں. دونوں معنی صحیح ہے, لیکن راجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزے کے طور پر. اس کے بعد آگے اسی سورہ قمر کے اندر سیہزم الجمع ویولون الدبر, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ عن قریب یہ جماعت, یہ گروہ, یہ کافروں کی یہ مغلوب ہونے والی ہے, شکست کھانے والی ہے, اور مسلمان قوم فتح یاب ہونے والی ہے اور کامیاب ہونے والی. بدر کے مقام پر اللہ کے نبی
اپنے حجرے میں اپنے خیمے میں بیٹھ کر سجدے میں اللہ سے دعا کر رہے تھے، بہت گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے تھے، اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر تو نے اس کو کامیابی نہیں دی تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی عبادت کرنے والا تیرا بندہ نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، وہاں پر آ کر کے کہتے ہیں حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، بس کیجئے اللہ کے نبی، بس کیجئے، بس کیجئے، الححت علی ربک، بہت گریہ وزاری کر لیا آپ نے اپنے رب سے، بہت شکایت کی، بہت باتیں بتا دی آپ نے اپنے رب کو، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، بس اب وقت ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب قیامت، اب بدر فتح ہونے والا ہے، مسلمان کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ کافر، یہ مشرک، یہ شکست کھانے والے ہیں۔ نبی اپنے حجرے سے باہر نکلے اور یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ نبی ہے، یہ نبی کا مقام ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں میرے بھائیوں، بہت اونچا مقام ہے ہمارے نبی کا۔ اس کے بعد سورہ رحمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ رحمان کے تعلق سے مفسرین نے کہا کہ یہ مدنی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ کیا ہے، مکی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا کل واقعہ بیان کیا گیا تھا نا، وادی نخلا کے اندر جنوں کا، جنوں سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی جب ان کے پاس گئے تھے تو یہی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آیا، کتنی مرتبہ؟ پورے سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آیا۔ ہر آیت پر اللہ کی یہ مخلوق جنات یہ جواب دے رہے تھے، کیا؟ لا بشیء من نعمک ربنا لا ولا نکذب فلک الحمد، یہ آیت کریمہ پر ہمیشہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، ربنا نکذب فلک الحمد، ہم اللہ تیری کوئی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں، تیری ساری نعمتیں تیرے لائق ہیں، تیرے لیے ہے، ہم تیری ساری نعمتوں کی ہم قدر کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ نے بہت ساری اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ہر آیت کے بعد ساری نعمتوں کو گنانے کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہاری تخلیق ایک بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے پانی کی شکل میں وہ دیے، سمندر دیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری، اس میں سورہ رحمان میں 31 مرتبہ، جب 31 مرتبہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پڑھی گئی، سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے، اور جنات یہ جواب دے رہے تھے کہ کیا؟ لا بشیء من نعمک ربنا ونکذب فلک الحمد، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے، کیا بات ہے کہ تم لوگ جو ہے خاموش ہو اور تمہارے بھائی جنات لوگ اس آیت کریمہ پر جواب دے رہے ہیں؟ اس سے قرآنی آیتوں کے جواب کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآنی آیتوں میں کچھ جگہوں پر سوالیہ انداز میں اگر اللہ نے پوچھا ہے تو اس کا جواب دینے کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے سبح اسم ربک الاعلی کے بعد سبحان ربی الاعلی کا، پہلے کافی ہمارے یہاں عام تھا، لیکن اب فرض نمازوں میں نہیں بلکہ نفل نمازوں میں لوگ پڑھتے ہیں یا امام ہی صرف پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ نفل نماز میں ہوتے تو جہنم کی آیتوں سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ وہاں رک کر کے جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اور جب جنت کی آیتوں سے گزر ہوتا تو آپ جنت کا طلب کرنے کا مطالبہ کرتے اور دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآنی آیتوں کا جواب یہ بھی سنت سے ثابت ہے، دینا چاہیے ہمیں۔ سورہ رحمان میں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہمارے علاقے میں آج بھی جب 27 پارہ رہتا ہے، خاص کر کے سورہ رحمان، تو بہت ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ہر آیت پہ جواب دینا ہمارے یہاں تو ہے نہیں، یہاں پہ لوگ نہیں لیتے، معلوم ہی نہیں۔ تو آج علم ہوگا، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو آئندہ دنوں میں اس کے اوپر عمل کریں گے۔
عام تھا جی، لیکن سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے بھائی اس آیت کا جواب دے رہے تم خاموش ہو. اس سے بات معلوم ہے تو اللہ کے نبی خود ابھار رہے اس بات پر. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ایک آیت کریمہ ایسی پیش فرمائی ہے جو ایک مومن بندے کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے بڑا زینہ ہے. کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ایک جنت نہیں، 2 جنت. جنت سے مراد یہاں باغ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 باغات عطا فرمائے گا. جنت تو بہت بڑی جنت ہے، پھر اس میں باغات ہیں. ہاں اگر آپ اس سے باغات کی ذرا حدیث کی روشنی میں خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ چاندی کا ہوگا. دنیا میں چاندی کے لیے پریشان رہتے ہیں نا، ایک چاندی کا ایک قطرہ بھی جمع نہیں کر پاتے ہیں، زندگی ختم ہو جائے کیونکہ اخراجات ہی اتنے، کھانے پینے سے بس نہیں ہو رہا ہے، اتنی انکم نہیں ہے کہ چاندی سونا. اگر کسی کے پاس ہے تو پھر آمنا صدقنا، خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، شکر ادا کیجیے اور اس پر اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کیجیے، جو غریبوں کا حق ہے وہ ادا کیجیے. تو پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 2 باغات میں سے ایک باغ چاندی کا ہوگا. اور اللہ اکبر، صرف پورا باغ ہی نہیں، اس کے اندر ہر چیز، یہاں تک کہ پلیٹ کھانے کی، رہنے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، ہر چیز چاندی کی رہے گی. اللہ اکبر. دوسرا باغ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا باغ پورا کا پورا سونے کا ہوگا. اللہ اکبر. کس کا ہوگا؟ سونا کتنا قیمتی ہے. ابھی کتنے روپے ایک تولہ مل رہا ہے؟ 50,000 55,000. ہاں ہے ہی نہیں. 55,000 روپے کہاں سے لائے؟ کچھ گرام خرید لیتے بیچارے، وہی پہنتے رہتی ہماری ماں اور بہنیں اور خوش ہوتی رہتی ہمارے پاس سونا ہے، ہمارے پاس سونا ہے. کم سے کم اتنا ہی صحیح. اللہ کہتا ہے میرے بندو تم مجھ سے ڈر جاؤ، میرے سامنے جواب دینے سے ڈر جاؤ، تمہیں پورے سونے کا باغ ہی دے دوں گا. پورے سونے اور چاندی کے باغات میں دے دوں گا تمہیں. ہر چیز اس کے اندر سونے کی ہوگی. پورا باغ بھی، باغ کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب سونے. پھر کیا کریں گے؟ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. جی میرے بھائیوں، تو کیا کام کرنا ہے؟ ایک کام کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کے سامنے کھڑے. کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے رہنا مطلب؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں سوچ رہا تھا تیسرے بارے میں بیان کروں گا کیونکہ وہاں بھی وہ آیت کریمہ موجود ہے، لیکن میں تھوڑی سی ایک جھلک بتا دوں. اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی لائف میں، زندگی میں جو اسے وقت ملا ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اس پورے وقت میں زندگی گزارتے ہوئے ایک ایک لمحہ اس کے سامنے رب کا خوف اور ڈر ستا رہا ہو کہ میں اگر یہ کام کیا تو میرے رب کو کیا جواب دوں گا. میں میرے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے میرے رب نے پوچھ لیا اس کے بارے میں تو میں کیا جواب دوں. اس زندگی کے اس کام کے بارے میں میرے رب نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں. اس کی فکر، یہ ڈر، یہ خوف رب کے سامنے کھڑے ہونے کا. اسی لیے وہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان فرمایا تھا سورہ یاسین کے اندر کہ اس بندے نے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو جلانے کے لیے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور باڈی کا آدھا حصہ راکھ اڑا دینا اور آدھا سمندر کے. کیوں؟ اللہ کے ڈر سے. میں کیا جواب دوں گا میرے رب کو؟ اللہ نے کہا اسی وجہ سے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو جب اللہ سے انسان ڈر جاتا ہے، اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے میں دیکھ لیتا ہوں چلو بعد میں سب کر لے، نہیں وہ نہیں. ہر عمل سے اللہ کا ڈر اور خوف نظر آنا چاہیے. ہم کسی کی شکایت کرنے جا رہے تو نہیں ہے اچھا عمل ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب. میں کسی کی برائی کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کو میں کیا جواب دوں. کسی کی حسد اور چغلی کر رہا ہوں، نہیں اللہ کا کیا جواب ہے نا. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ جب انسان سوچ لے گا تو میں سمجھتا ہوں سماج سے ہماری سب برائیاں ختم ہو جائے گی نا انشاءاللہ. کریں گے میرے بھائیوں. ایک کام کرنا، صرف اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف.
ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس ڈر کو اگر ہم نے اپنے دل میں پیدا کر لیا، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دو باغات عطا فرمائے گا، سونے اور چاندی کے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کے تعلق سے ہمارے سماج میں ایک مشہور و معروف ضعیف اور موضوع روایت بڑی تیزی کے ساتھ عام ہے، وہ یہ ہے اور پھیلائی جاتی ہے، اگر کسی نے فقر و فاقہ کے موقع پر اس کو پڑھا یا ہر مغرب کے بعد نفل نماز میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی تو اس گھر میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں کو میں نے ایسے کتنے پڑھنے والوں، مغرب کے بعد پڑھنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ ایک ایک رقبے کے محتاج ہیں۔ کہاں گئی ان کی سورہ واقعہ پڑھنے کی؟ تو آج سن لیجئے، سورہ واقعہ کی صحیح احادیث کے اندر کوئی فضیلت نہیں، صحیح احادیث کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے سورہ واقعہ۔ ایسے عام صورتیں ہیں ویسے سورہ واقعہ بھی، ہاں یہ ہے کہ ہر قرآن کی آیت اللہ رب العزت کی ہے، لہذا اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو جس طرح سے اس پر عمل کرے گا اس کو اس کا ثواب ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا، اصحاب الشمال کا تذکرہ کیا۔ اصحاب الیمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ والے، اصحاب الیمین جو دو باغات اللہ تعالیٰ دے گا چاندی اور سونے کے، اس میں ایک تفصیل اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ چاندی کے جو ہوں گے باغ ملیں گے، چاندی کا جو باغ دیا جائے گا وہ مقربین کو دیا جائے گا، اللہ کے قریبی لوگوں کو، اور سونے کے جو باغات دیے جائیں گے وہ اصحاب الیمین کو دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں سورہ واقعہ کی اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، قرآن نے کہا دائنے ہاتھ والے، تو کیا دائنے ہاتھ والے؟ یہ لوگ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دائنے ہاتھ والے مطلب رائٹ ہینڈ والے، مطلب کیا ہے؟ سب نیک اعمال کرنے والے۔ اور اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، کون ہے بائیں ہاتھ والے؟ یہ برے کام کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اور نیک عمل کرنے والے دائنے ہاتھ والے جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اور بھی بہت ساری تفصیلیں اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کے اندر ذکر فرمائی۔ لہٰذا ہمیں اس کو تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس باغات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی شکل میں اصحاب الیمین کے لیے اور مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا۔ سورہ حدید جو ہے، حدید کے معنی لوہا ہے نا، اس کے معنی حدید عربی میں۔ سورہ حدید اللہ نے لوہا ہی اس کا نام رکھ دیا۔ اس میں ایک آیت کریمہ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ لوہے والے کے لیے خوشخبری ہے، لوہے والوں کے لیے خوشخبری، جو لوہے کا کام کرتے ہیں نا ان کے لیے سورہ حدید میں خوشخبری ہے۔ اگر وہ اس آیت پر عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ مالدار بن جائیں گے، لیکن اکثر لوگ لوہے میں ہی کیا کرتے ہیں؟ غبن کرتے، دھوکہ کرتے۔ اب لوہے کی بات پہلے کیا ہے، ہمارے یہاں جو کانٹے ہوتے تھے جس کا پر وزن کس پہ ہوتے تھے؟ لوہے کا ہوتا تھا نا وہ، جی اسی میں ناپ تول میں کمی ہوتی تھی، ایک قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ بعد میں بھی لوگوں نے اسی پہ غبن کرنا شروع کیا۔ آج ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اسکریپ کا، مہذب انداز میں اسکریپ کا اور بھنگار کا کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس ترازو کس کے رہتے؟ لوہے کی۔ اگر وہ سمجھ جائے قرآن کی آیت کو، کبھی زندگی میں وہ غبن نہ کرے تو بہت بڑے مالدار بنیں گے۔ دیکھیں لوگ بھنگار کو بھنگار اس لیے کہتے ہیں بھنگار ہے، اس کو بھنگار میں دینا ہے، اس کو اچھا سمجھ کر کے نہیں رکھتے نہ دیتے، اس کی زیادہ قیمت نہیں، لیکن وہ جو بھنگار والے اسکریپ والے اس کو لیتے ہیں بھنگار سمجھ کے، لیکن بیچتے تو اچھے دام میں بیچتے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے لوہے کو اتارا اور لوہے کے اندر مضبوطی اور ٹھوس پن بھی بہت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی بہت ہیں۔ اگر لوہا نہ ہوتا تو یہ بلڈنگیں کھڑی نہیں رہتی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں بلڈنگیں تھی، جس میں دے رہے تھے بیچارے جھپڑ پٹی، مسجد بھی نہیں تھی، مسجد بھی چھپر کی تھی،
ان کے یہاں ستون گھاڑنے کے لیے بیچارے وہی کھجور کے بڑے بڑے تنے لا کر کے لاتے اور اس کو زمین میں گھاڑتے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ٹٹیوں کو باندھ، وہ ان کی مسجد ہے۔ کیا سجدے کرنے کا مزہ اور لطف ان کو ملتا۔ اور آج کروڑوں کی مسجدیں بنتی ہے، 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ 50 کروڑ کی مسجد میں نے دیکھا ہوں، میں نے 50 کروڑ کی مسجد دیکھی ہے، اور اس گنہگار کو اس میں امامت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ 50 کروڑ کی مسجد، اب اس میں کتنا لوہا لگا ہوگا اب اندازہ کر لیجیے۔ تو لوہے کو اللہ تعالیٰ نے اتارنے کے بعد اس میں مضبوطی بھی ہے اور فائدے بھی۔ تو بتا رہا تھا کہ جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں، خاص طور پر کاروباری لوگ جو لوہے کا کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے لوہے کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس آیت میں خوشخبری ہے۔ اگر ایمانداری سے کریں گے، تمام اسکریپ اور بھنگار والے میں سمجھتا ہوں بہت مالدار ہو جائیں گے، لیکن ان کے یہاں ایمانداری نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جاتے ہیں لوہا لینے کے لیے کمپنی سے اور فراڈ کرتے ہوئے پلاسٹک تو پیتل تو تانبا تو یہ سب بھر لاتے ہیں، سب دھوکہ ہے، غبن ہے۔ ایسے مالداری سے کچھ فائدہ نہیں۔ اگر آپ لوہا لے کر کے آئے، آپ کو 15 روپے مل رہا ہے کلو، مارکیٹ میں 25 روپیہ ہے، 1 کلو پر 10 روپیہ آپ کے لیے بہت ہے، اور 1-2 کلو نہیں آتا، وہ ٹنوں میں آتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا اس میں بہت فائدے ہیں اگر آپ ایمانداری سے کام کریں۔ ایمانداری سے کام کریں تو لوہے میں بڑے منافع ہیں، بڑے منافع۔ انسان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں ایمان پر زندہ رکھیں، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔